سونے کا پیالہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے کے سارے جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی لائے ہیں، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، آپ نے ان کو عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان بچھائے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائی بٹھا دیے گئے۔ تو بنیامین جو اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے کہ انہوں نے کہا کہ کاش اگر میرے بھائی یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ آپ کا ایک بھائی اکیلے رہ گئے، اور یہ فرما کر ان کو بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ان کو جو آستے سے یہ بات کہی کہ اگر آپ کے فوت شدہ بھائی کی جگہ اگر میں آپ کا بھائی بن جاؤں تو کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر، لیکن یہ کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور راحلہ کے نور نظر، یہ آپ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ان کی بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، اور پھر جو ہے آپ نے جو ہے بتایا کہ میں آپ کا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، اور آپ جو ہے غم نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع کر دیا۔ پھر جو ہے بنیامین جو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری جدائی کی وجہ سے والد صاحب کو بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے آپ کو بھی روک لیا تو ان کو غم ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہی قانون کے مطابق میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا، تو آپ کی طرف جو ہے ایسی ناپسندیدہ بات کو منسوب کرنا پڑے گا۔ تو بنیامین نے کہا کہ کوئی مذائقے نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے جو ہے ہر ایک کا جو ہے اونٹ غلے سے بھر دیا، اور بنیامین کا بھی لیے بھی ایک اونٹ غلے کا تیار کیا، اور اس میں جو ہے بادشاہ کا وہ پیالہ جو سونے کا تھا، جس سے جو ہے بادشاہ پانی پیتا تھا، اور جو ہے اس ٹائم جو ہے اس پیالے سے جو ہے غلہ ماپ کر دیا جاتا تھا، وہ پیالہ جو ہے بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ پھر جو ہے قافلہ جو ہے مصر سے واپس جو ہے شام کی طرف روانہ ہوا، تو پیچھے جو ہے غلام نے جو ہے یوسف علیہ السلام کا جو خادم تھا گدام کا، اس نے جو آواز لگائی اے قافلے والوں آپ چور ہو، کیونکہ اس خادم کو تو پتہ نہیں تھا کہ پیالہ اس کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چور ہو، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم خدا کی قسم جو ہے زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں، اور آپ کو کیا چیز نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا۔ تو پھر وہ جو قافلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر لایا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بھائیوں سے سوال کریں کہ جو ہے اگر جو کسی کی کوئی چیز چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے۔ تو بھائیوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ انہوں نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو حکم بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا سزا ہے اس کی جس کے سامان میں جو ہے اگر بادشاہ کا پیالہ ملے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اسے جو ہے 1 سال تک جو ہے مالک کا جو ہے خدمت کرے گا، اس کا غلام ہوگا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنے بھائیوں کے جو ہے ان کے جو کجاوے تھے، ان کا جو گلے کا سامان تھا، ان کو تلاشی لی۔ اس کے بعد جو ہے بنیامین کے سامان کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ پیالہ ان کے سامان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی تلاشی لیں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی تلاشی لی، وہ سونے کا پیالہ جو ہے بنیامین کے سامان سے نکلا، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، اور جو ہے ان کے والد صاحب جو ہے بہت جو ہے بوڑھے ہیں، تو ان کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جو ہے ہمارا جو پیالہ جس کے سامان میں نکلا اس کو چھوڑ دیں، اور جو ہے دوسرے کو ان کے بدلے میں لیں، یہ تو آپ کے فیصلے کے مطابق بھی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارا جو فیصلہ یہی ہے کہ جس کے سامان میں جو ہے پیالہ نکلے تو اس کو جو غلام بنایا جائے، وہ قید کیا جائے۔ تو تم جو ہے اس طرح کی بات کیوں کہتے ہو کہ جو تمہارے دین میں جو ہے یہ بات بھی ظلم ہے، اور جو ہے ظلم کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ تو ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ عدل و انصاف کے جو ہے قانون نافذ کرنے والے ہیں، تو وہ مایوس ہو گئے۔ تو پھر جو واپس جب آئے کنعان پہنچے، تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ بنیامین کے سامان میں جو ہے بادشاہ کا پیالہ نکلا، جس کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے چوری کی نسبت کی گئی۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان کی طرف چوری کی نسبت کرنا یہ تو غلط ہے، اور ان کو یہ کیا پتہ کہ چور کی سزا جو غلام بنانا ہے، کیونکہ مصر کا جو قانون وہ تھا کہ وہاں اگر کوئی چوری کرتا تھا ان کی سزا یہ ہوتی تھی ان کو مارنا اور دگنا مار لینا۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے ان سے رخ پھیر لیا اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس پرانی ہی محبت میں گم ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، آپ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب ان کو جو ہے میرے سے ملا دے گا۔ تو پھر جو ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو حق ہے اور جو ہے وہ زندہ ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی۔ تو اس سے آپ کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بیٹو آپ ان بھائیوں کی تلاش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بھائی واپس مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ ہم جو ہے کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، اور کھوٹے سکوں کے بدلے میں کوئی جو ہے غلہ دیتا نہیں ہے، اور آپ ہمیں جو ہے ان کھوٹے سکے کے بدلے میں جو ہے کھرے سکے کے مقابلے جتنا غلہ دیتے ہیں اتنا ہمیں غلہ دے دیجیے اور ہمیں ان پر خیرات بھی کر دیجیے۔ تو بھائیوں کا جو یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، اور جب پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا یاد کرو جو آپ نے جو ہے یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا اور ان کو کنویں میں ڈالنا۔ تو جب آپ نے یہ باتیں کی تو آپ جو ان باتوں کرنے کے دوران آپ جو مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک سے جو ہے حسن یوسف ظاہر ہوا۔ تو بھائیوں نے جو حسن یوسفی دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے فرمایا میں واقعی حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، بھائیوں نے جو ہے آپ سے جو ہے اپنے یعنی غلطی کی جو ہے اقرار کیا اور شرمندہ ہوئے۔ میں نے غلطی کا اقرار کرنا، شرمندہ ہونا یہ توبہ ہیں، تو انہوں نے توبہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کے ادب اور احترام کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، ان کی توہین کرنا ناجائز اور سخت حرام ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب واپس پہنچے تو انہوں نے والد صاحب سے یہی کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہی نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے شہزادوں کو جو ہے بخش دیا۔ تو اب ان کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ استعمال کرنا ناجائز اور حرام لکھا علماء کرام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔